ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل خواتین بہت زیادہ آ رہی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اسلام نے عورت کی آواز کو بھی نامحرم تک جانے سے منع کر دیا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے، اس پہ حجاب لازم کیا گیا ہے، اس پابندی کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں خواتین سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ہیں اور کیمرے کے آگے بہت تیزی سے بات کر رہی ہیں۔ کیا علماء کرام کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے، یا وہ اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہیں دے پا رہے ہیں کہ اب خواتین بھی اٹھ کر آ جائیں اور سوشل میڈیا پر اتنی باتیں کریں اور ساری چیزیں عام کریں؟ آپ اس کو بظاہر عورت کس طرح سے سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے لیے سب سے بڑا عملی نمونہ تاریخ اسلام کی بلند ترین خواتین ہیں، اور اگر تاریخ اسلام کی 3 بلند ترین، پاکیزہ ترین، عفیف ترین، بہترین خواتین کا چناؤ کیا جائے نا، تو وہ ہستیاں اور وہ مستورات نکلتی ہیں جنہوں نے مردوں کے ہوتے ہوئے صحیح، سالم، قابل گفتگو ہونے کے باوجود بھی، یعنی کلام کرنے کا موقع ہونے کے باوجود بھی، ہم نے دیکھا کہ وہ خواتین وہاں پر ہمیں مختلف مواقع پر بات کرتی، گفتگو کرتی نظر آئی ہیں۔ سب سے پہلی خاتون کا نام ہے جناب خدیجہ طاہرہ طیبہ۔ رسول اسلام صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مکے والوں کو واعظ و نصیحت کرتی تھیں، لوگوں کو رسول مبین کے رستے کی جانب، ان کے دین کی جانب تبلیغ کرتی نظر آتی تھی۔ جب حضرت رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراض نہیں ہے، نہ انہوں نے روکا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ حضرت رسول خدا کے ہوتے ہوئے جناب خدیجہ کا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ ایذا پہنچا رہے ہوتے تھے تو لوگوں کے ساتھ بڑے سخت طریقے سے کلام کرتی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد اسلام کے آ جانے کے بعد دنیا کی بہترین اور اعلیٰ مثال، جس کی کوئی نظیر ثانی تمثیل مثال نہیں ملتی، یعنی شہزادی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کی ذات، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دربار میں گئی ہیں اپنے بابا کی شہادت کے بعد، اور امیر المؤمنین موجود ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، کلام کرنے کا موقع بھی ملے گا ان کو، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی امیر المؤمنین نے حضرت زہرا کو بھیجا کہ جائیں فاطمہ، آپ جا کے اپنا حق طلب کیجیے اور آپ گفتگو کریں۔ عورت کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے تاکہ وہ پردے میں رہے، اور افضل اس کے لیے یہی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ جو افضلیت ہے، یہ کسی بھی چیز کا اعلیٰ ہونا یا کسی چیز کا بہتر ہونا کسی ایک سینیریو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ مثلا کسی جگہ پر خاموش رہنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کسی جگہ پر خاموش رہنا اللہ کی معصیت ہے۔ یہ سینیریو، یہ سچویشن طے کرے گی کہ آپ کو کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا۔ تو جناب امیر المومنین کے ہوتے ہوئے بھی حضرت فاطمہ زہرا کہ جن کا پردہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عملی نمونہ، اس کے باوجود بھی وہ دربار میں جاتی ہیں، نہ صرف دربار میں جاتی ہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ رات کے بڑے تاریک پہر میں حضرت زہرا جناب امیر المؤمنین کے لیے، ان کے حق کی وصولی کے لیے، ان کے حق کو حاصل کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں جاتی تھی، دق الباب کرتی تھی اور لوگوں کو امیر المومنین کے حق کی جانب دعوت دیتی نظر آتی تھی۔ تیسری ہستی اس تاریخ اسلام کی کہ جن کی وجہ سے آج نام حسین، کربلا اور عزاداری باقی ہے، جناب زینب عالیہ، جناب سید الاسرا، ہمیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دربار میں، اور دربار کوئی عام دربار نہیں ہے کہ فقط مسلمان موجود ہوں، بہت سے سفیر موجود ہیں، شامی لوگ موجود ہیں، مختلف لوگوں حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے موجود لوگ، عام اور خاص لوگ موجود ہیں، وہاں جناب سید سجاد کے ہوتے ہوئے بھی جناب زینب کلام کر رہی ہیں۔ کیوں کلام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ حرمت کا مسئلہ ہوتا نا، یہ چیز حرام ہوتی، تو اللہ کسی طرح سے وہ ماحول بنا دیتا۔ اگر یہ چیز حرام ہوتی تو اللہ کسی نہ کسی طرح سے انتظام کرتا۔ وہ تو مدبر الامور ہے نا، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب ہے یا نہیں ہے، وہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اگر عورت کا بولنا حرام ہوتا تو جناب سید سجاد کے خطاب کرنا اور ان کے خطبات کافی تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرد کا فقط کلام کرنا کافی ہوتا اور عورت کا کلام کرنا باعث عیب ہوتا، اسے معیوب سمجھا جاتا، تو خداوند عالم اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہاں ضرورت تھی، آج کے سوشل میڈیا میں کیا ضرورت ہے؟ آج بہترین انداز سے مرد علماء، مرد حضرات عکاسی دین کرتے ہوئے تعلیمات دین کو فروغ، پرچار، اشاعت دین، تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے گا، مرد حضرات کو اگر کوئی تبلیغ کرنے والا مرد ہے نا،
تو جس طرح سے مرد کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہیں اس طرح عورت کے لیے بھی ہیں. عورت کی تبلیغ کون کرے گا؟ بہت سے ایسے معاملات ہیں, مسائل ہیں جو مرد حضرات اپنے حوالے سے تو بیان کر سکتے ہیں, لیکن عورت جس طرح سے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہو, اپنے اوپر آنے والی آفات کو زیادہ بہتر جانتی ہے نا, اور ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے بہتر طور پہ ایک عورت کو گائیڈ کر سکتی ہے نا. مجھے نہیں لگتا ایک مرد گائیڈ کر سکتا ہے. اگر آپ کی اس بات کو میں تھوڑا اور مزید آگے بڑھاؤں اور اس کی میں حمایت بھی کر لوں تو مجھے بتائیے پھر آپ مزید اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو میک اپ کر کے آ رہی ہیں, جن کا انداز بیان, جن کی گفتگو کا انداز اس قدر عجیب ہے کہ دوسرا ان کی طرف مائل ہونے لگے, تو پھر اس صورت میں کیا راستہ نکلتا ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کا جواز نا انسان کی نیت سے نکلتا ہے, انسان کے کردار کے, اس کے طرز عمل سے نکلتا ہے کہ وہ اگر ایک نیک کام کو بھی غلط انداز سے سر انجام دیتی ہے نا تو وہ معیوب ہو جائے گا, وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی مقصد کیا ہے, اپنی زینت, اپنی شہرت, اپنی بلندی, اپنے آپ کو فروغ دینا, اگر یہ مقصد ہے, اپنا زیبائش کرنا مقصد ہے, تو یقیناً پھر تو آپ کا, اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں کہ میں ریاکاری کروں گی, تو وہ روزہ بھی جائز ہے. واجب کام بھی ترک ہو جاتے ہیں, اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اگر قابل ثواب نہیں رہتے, اس میں ایک نقص قائم ہو جاتا ہے, نقص آ جاتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں, تو واجب بھی آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ آج یہ جو آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کو سوشل میڈیا پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. آج سوشل میڈیا ایک چھوٹا سا جزو زندگی نہیں رہ گیا, بلکہ ایک مستقل زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس سے آپ اس سے قطع نہیں کر سکتے, اب اس سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتے. آج کا دور, اب جب تک اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عورت صرف 4 دیواری کے لیے پیدا کی گئی ہے, تو جو عورت اپنے معاشرے کے مسائل سے, سیاسیات سے, اقتصادیات سے اور دوسرے مسائل سے آگاہ نہیں ہوگی, وہ 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنے بچے کی پرورش کیسے کرے گی کہ کل کو بننے والا عالم دین جو اس کی زیر سایہ, زیر نگرانی تربیت پا رہا ہے, کل کو بننے والا بچہ جو مرد بننے والا ہے, وہ کس طرح اس قابل ہوگا کہ وہ باشعور بن سکے اور پھر آنے والے معاشرے کا چیلنجز کا اور آنے والے مسائل کا سامنا کر سکے؟ نہیں کر سکے گا. ایک خاتون کا باشعور ہونا, یعنی کربلا, میں اکثر مثال دیتی ہوں, کربلا میں بہت سی خواتین مشہور ہیں, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سامنے آنے والی ہیں, لیکن آپ کتنوں کا نام جانتے ہیں؟ مشکل سے 4 کا. کیوں؟ کیونکہ وہ منظر عام پر آئیں, اللہ نے ان کا امتحان ان کی صلاحیت کے مطابق لیا. اگر کربلا میں بہت سی خواتین ایسی تھی جو خاموش رہیں, خطبات نہیں دے سکیں, یا ان کا کردار اتنا ہی ہے جتنا جناب زینب کا ہے, لیکن کیوں؟ انہوں نے اپنی صلاحیت کا مکمل طور پہ اظہار کیا, اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنے ہاتھ سے, ہر طرح سے دین کی ترویج کرتی ہوئی نظر آئی. تو اسلام وانٹس میکسیمم فرام یو, جو جتنا عشق کے ساتھ سفر کرتا ہے نا, تو اب پھر امام کیا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے صلاحیت ہے, ہاں اسے چاہیے وہ. تو دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں اکثر دیکھتی ہوں, میں حجاب میں ہوں نا, تو کہیں اگر کچھ لوگ ہمارے سامنے اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں, تو کچھ لوگ ایسے بھی جو انسپریشن لیتے ہیں, جو موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم سے کہ اچھا حجاب میں رہ کر یہ کس طرح بول رہی ہیں, کیا حجاب میں اس طرح کلام کیا جا سکتا ہے کیا؟ اب میں بحیثیت ایک عالمہ, میں حجاب میں ڈرائیونگ بھی کرتی ہوں, مجھے گھر کی جانب سے شوٹنگ کی بھی اجازت ہے, میں نے اسی حجاب میں لیکچرز بھی دیے ہیں, میں درس و تدریس بھی کرتی ہوں, تعلیم و تعلم میں بھی مصروف ہوں, میں شوٹنگ بھی جانتی ہوں, میں رائڈنگ بھی جانتی ہوں, میں ڈرائیونگ بھی جانتی ہوں, میں دنیا کا ہر کام. میں اس حجاب میں سوشل میڈیا پر آ کر ترویج دین نہیں کر رہی, فقط میں حجاب کی ترویج کر رہی ہوں, کہ حجاب کسی طرح سے بیریئر نہیں ہے, بلکہ اٹس اے پروٹیکشن فار یو, کہ اس پروٹیکشن میں رہتے ہوئے آپ جائیں, جو کام کرنا چاہتی ہیں کریں. اسلام آپ کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈالنے والا, چادر کے ذریعے یہ آپ کے پر ہیں, یہ شہ پر ہیں, اس کے ذریعے آپ پرواز کیجئے, بلندیوں کی طرف اڑیے. اور آج اگر کوئی خاتون, ہر شخص کو چاہیے اپنے جدید دور کے مطابق اپنی تربیت اور اپنی نسل کی تربیت کرے. اگر آپ اس زمانے کے مطابق اپنی تربیت نہیں کریں گی, آپ پیچھے رہ جائیں گے. آج کی خواتین جو آگے بڑھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ جدید دور کا آلہ کیا ہے. یہ سوشل میڈیا جدید دور کا آلہ ہے. اگر آپ نے اس سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا, آراستہ نہیں کیا, تو پھر اسلام پھر منہ کو رہ جائے گا, اور پھر اسلام فقط گھر تک ہی رہ جائے گا. آپ اس کی ترویج اور اس کی ویسے اشاعت اور اس کی پریچنگ ویسے نہیں کر سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا